ایک ہے انسان کا شعور. قسم ہے اس زمانے کی جو بے شعوری کے ساتھ گزر رہا ہے، اس زمانے کی قسم. انسان کو شعور نہیں ہوتا، انسان کو شعور نہیں ہوتا اور زمانہ گزر رہا ہوتا ہے، اور جب شعور آتا ہے تو زمانہ گزر چکا ہوتا ہے. زمانہ گزر چکا ہوتا ہے. اس کی مثال دیتا ہوں. بچپن کی سمجھ کب آتی ہے؟ جب انسان جوان ہوتا ہے. بچپن میں بچپن کی سمجھ نہیں ہوتی کہ میں بچپن گزار رہا ہوں. جب انسان جوانی میں آتا ہے تو اسے بچپن کی سمجھ آتی ہے، بچپن کا شعور آتا ہے. بچپن کا اس وقت شعور آتا ہے جب جوانی میں پہنچتا ہے، اور جب جوانی سے بڑھاپے میں جاتا ہے پھر اس جوانی کا شعور آتا ہے جوانی کیا ہے. آتا کہ نہیں آتا؟ جوانی جب گزر جاتی ہے، بڑھاپے میں جاتا ہے، پھر شعور آتا ہے. اور بچپن جب گزر جاتا ہے، جوانی میں آتا ہے، پھر شعور آتا ہے. انسان کو جب وقت گزر رہا ہوتا ہے اس وقت شعور نہیں آتا. جس طرح بال بڑھتے ہیں انسان کے، لیکن انسان محسوس نہیں کرتا. محسوس ہوتا ہے بال بڑھ رہے ہیں تب پتہ چلتا ہے جب بال بڑھ چکے ہوتے ہیں. جب بال بڑھ چکے ہوتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے بال بڑھ گئے. جب بڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت انسان محسوس نہیں کرتا. ناخن انسان کے جب بڑھتے ہیں پتہ چلتا ہے، شعور آتا ہے آپ کو کہ ناخن بڑھ رہے. دیکھا کبھی آپ نے؟ نہیں دیکھا. جب ناخن بڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت انسان کو شعور نہیں ہوتا، وہ محسوس نہیں کرتا کہ ناخن بڑھ رہے. جب بڑھ جاتے ہیں پھر نظر آتا ہے بڑھ گئے ہیں. بال بڑھ رہے ہوتے ہیں انسان محسوس نہیں کرتا. تو اللہ رب العزت قسم کھا رہا ہے والعصر کی، وہ زمانہ جو غیر محسوس طریقے سے گزر رہا ہے. انسان کی زندگی کا آخری لمحہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے تو ابھی ساری زندگی گزاری ہے، کچھ حاصل ہی نہیں کیا. اور جب اسے شعور آتا ہے اس وقت اس کی زندگی ختم ہو چکی ہوتی ہے. حضرت امام فخر الدین رازی نے اس زمانے کو سمجھنے کے لیے، زندگی کو سمجھنے کے لیے آپ نے قول نقل کیا ہے. ایک بزرگ کا فرماتے ہیں، ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں نے اس زندگی کو برف بیچنے والے سے سیکھا. اس کا شعور، اس کا تصور، جو برف بیچتا ہے اس سے میں نے سیکھا ہے کہ یہ زندگی کس طرح گزر رہی ہے. ایک برف والا برف لگا کے بیٹھا ہوا ہے اور آوازیں دے رہا ہے رحم کرو اس شخص پر جس کی زندگی کا اثاثہ ضائع ہو رہا ہے، بک رہا ہے، جس کی زندگی کا سرمایہ بک رہا ہے، اس پر رحم کرو. وہ بار بار آوازیں دے رہا ہے جس کا سرمایہ، جس کی زندگی کا سرمایہ بک رہا ہے اس پر رحم کرو. آپ فرماتے ہیں میں نے اس سے سیکھا ہے جس طرح برف والے کی برف بک رہی ہے اسی طرح انسان کی زندگی بک رہی ہے. اور دوسری بات جو بیان کی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ انسان اپنی مٹھی کے اندر ریت لیتا ہے اور انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ ریت اس کی مٹھی سے سرک رہی ہے. آہستہ آہستہ وہ سرکتی رہتی ہے حتیٰ کہ وہ ریت ختم ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جس طرح مٹھی سے ریت سرک جاتی ہے اور انسان کو محسوس نہیں ہوتا، اسی طرح انسان کی زندگی گزر جاتی ہے اور اسے محسوس نہیں ہوتا. اور محسوس کب ہوتا ہے؟ جب مٹھی خالی ہوتی ہے. محسوس کب ہوتا ہے؟ جب برف پگھل جاتی ہے. محسوس کب ہوتا ہے؟ جب بچپن چلا جاتا ہے. محسوس کب ہوتا ہے؟ جب جوانی چلی جاتی ہے. محسوس کب ہوتا ہے؟ جب بڑھاپا آتا ہے، بڑھاپا ختم ہو جاتا ہے، اس وقت انسان کو محسوس ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر، عصر کی قسم ان الانسان لفی خسر، کیونکہ وہ غیر شعوری زندگی گزار رہا ہے. لیکن وہ شخص جو ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، وہ شعور والی زندگی گزار رہا ہے اور وہ کامیاب ہے. حضرت مولانا روم مست بادہ قیوم، آپ نے اس زندگی کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دی ہے کہ انسان کی زندگی کیا ہے، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. آپ فرماتے ہیں ایک بیکاری، بھیک مانگنے والا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، پچھلے جمعہ بات ہو چکی ہے. یہ بکاری اور سائل کے اندر فرق بیان کیا تھا میں نے. ایک بکاری بھیک مانگنے والا وہ بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے، مولانا روم بات بیان کر رہے ہیں.
وہ بیکاری بھی بادشاہ کے دربار میں پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ جو بادشاہ کے درباری ہیں وہاں جو لوگ جمع ہیں وہ بادشاہ کی تعریف کر رہے ہیں، کبھی بادشاہ کے حسن و جمال کی بات کر رہے ہیں، کبھی اس کی سخاوت کی سخا کی بات کر رہے ہیں، کبھی اس کے رحم و کرم کی بات کر رہے ہیں، اس کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ تو وہ بیکاری اس نے دیکھا کہ سارے بادشاہ کو کوئی نہ کوئی تحفہ دے رہے ہیں، کوئی سخا کا تحفہ دے رہا ہے، کوئی ادا کا تحفہ دے رہا ہے، کوئی عطا کا تحفہ دے رہا ہے، تو مجھے بھی کچھ پیش کرنا چاہیے، مجھے بھی کچھ دینا چاہیے۔ تو وہ آگے بڑھا، اس نے شیشہ دے دیا، ایک شیشہ تھا جیب سے نکالا اس کے پاس، اس نے بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ خوش ہو گیا کہ اس نے بھی مجھے تحفہ پیش کیا ہے۔ تو بادشاہ نے اعلان کیا، اس فقیر کے لیے اعلان کرتا ہوں کہ اس نے مجھے تحفہ دیا ہے، اور بادشاہوں کی عادت یہ ہے، شان یہ ہے کہ وہ تحفے کے بدلے میں تحفہ دیتے ہیں، اور میں اسے خالی دامن نہیں بھیجنا چاہتا۔ اس نے اپنی اوقات ذات کے مطابق تحفہ دیا ہے، اور ہم بادشاہ ہیں، ہم اپنی ذات کے مطابق کو تحفہ دیں گے۔ جو اس کے پاس تھا وہ اس نے دیا ہے، جو ہمارے پاس ہے ہم دیں گے۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ ہمارے محل کے اندر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس کو داخل کر دیا جائے، اور صبح جب اذانیں ہوتی ہیں اس وقت تک محل کے اندر رکھا جائے۔ اسے اجازت ہے، سارے خزانے، ان کے دروازے، تجوریوں کے دروازے کھول دیے جائیں۔ اسے اجازت ہے رات بھر جو کچھ اکٹھا کر کے صبح اذان سے قبل لے کر یہ چلا جائے گا، سب کچھ اس کا ہے، سب کچھ اس کا ہے۔ ہم یہ اعلان کرتے ہیں۔ وہ بکاری، وہ بھیک مانگنے والا جب بادشاہ کے محل کے اندر داخل ہوا، وہاں کی رونق دیکھی، وہاں کا حسن دیکھا، باغ و باغات دیکھے، محل کے اندر در و دیوار دیکھی، اس محل کی رونقیں وسعتیں دیکھی، ہیرے جواہرات دیکھے، طرح طرح کی نعمتیں دیکھی۔ وہ نعمتوں کو دیکھتا جاتا ہے، ہیرے جواہرات کو دیکھتا جاتا ہے، آگے چلتا ہے، کبھی اس کمرے میں، کبھی اس محل کے کمرے میں، کبھی اس جگہ، کبھی باغ میں، کبھی پھلوں کے پاس، کبھی پھولوں کے پاس، سارا وقت جو ہے وہ گزارتا ہے، اور پھر وہ ایک خاص کمرے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اس کمرے کی حیت کو دیکھ کر، اس کمرے کی رونق کو دیکھ کر، پردوں کو دیکھ کر، قالینوں کو دیکھ کر، بستروں کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے، اور مخملی بستر کے پاس جا کر وہ کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے بستر کے اوپر۔ جب ہاتھ لگاتا ہے نرم بستر پر تو اب اسے بیٹھنے کی تمنا آتی ہے کہ اس پر بیٹھوں، اور جب بیٹھتا ہے تو اس نرم گرم بستر کی وجہ سے اس پر نیند آتی ہے، اور وہ سو جاتا ہے۔ وہ سو جاتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی قسمت بھی سو جاتی ہے، اور سویا رہتا، ساری رات سو کر گزارتا ہے، ساتھ ساتھ اس کی قسمت بھی سوئی ہوئی ہے۔ ساری رات محل کے اندر رہا، باغ و باغ کی بہاریں دیکھی، لیکن حاصل کچھ نہ کیا۔ صبح ابھی سویا ہوا ہے تو بادشاہ کے کارندے، وزیر، خادم آئے، اسے اٹھا کر کہا باہر چل۔ اس نے کہا میں تو ابھی سارا سامان لینا ہے، میں نے ہیرے جواہرات لینے ہیں۔ کہا نہیں، اب وقت نہیں ہے لینے کا، اب وقت نہیں، اب وقت ختم ہو چکا ہے، اذانیں ہو چکی ہیں، تو اس سے وعدہ کیا گیا ہے کہ جب اذانیں ہوں گی اس وقت تجھے نکال دیا جائے گا، اذانوں سے پہلے جو کچھ لینا چاہتے ہو لے لو۔ اب اذانیں ہو چکی ہیں اور تم نے کچھ نہیں لیا، اب لینے کا وقت نہیں ہے، باہر نکلنے کا وقت ہے۔ حضرت مولانا روم یہ مثال دے کر انسان کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، انسان تو اپنی زندگی کی طرف فکر کر۔ اللہ رب العزت نے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے تجھے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، تجھے باغ و بہار دی ہے، تجھے طرح طرح کے محلات کے نظارے کرائے ہیں، تجھے طرح طرح کی نعمتیں دکھائی ہیں، اور حکم دیا ہے تجھے زندگی دے رہا ہوں، تجھے زیست دے رہا ہوں، اس کے بعد جو کچھ تو نے اکٹھا کرنا ہے کر لے، صبح کے وقت تو نے یہاں سے نکل جانا ہے۔ اگر وہ انسان اس فقیر بکاری کی طرح کچھ حاصل نہیں کرتا، کوئی ہیرے جواہرات اکٹھے نہیں کرتا، کوئی محل کے باغات کی نعمتیں اکٹھی نہیں کرتا، تو اس کا نصیبہ سویا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کو زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر بھیجا، اس دنیا کے باغ کے اندر بھیجا۔ اللہ نے فرمایا جا اس باغ کے اندر جا، تجھے مہلت دیتا ہوں، موت تک، موت کے وقت تک تجھے مہلت دیتا ہوں، جا کے ہیرے جواہرات اکٹھے کر۔
وہ ہیرے جواہرات کیا ہیں؟ وہ نیکیاں ہیں، وہ نیکیاں ہیں۔ جا تو اکٹھی کر، اور جب تیری موت کی وقت آئے گا، جب موت کی اذان ہوگی، موت کا آغاز ہوگا، اس وقت تجھے وہاں بلا لیا جائے گا، اس کے بعد تو کچھ نہیں لے سکے گا، اس کے بعد تو کچھ نہیں لے سکے گا۔ اور کتنا وہ محروم ہے شخص کہ جسے اللہ رب العزت سے اس دنیا میں بھیجے، اس باغ و بہار کے اندر بھیجے، اور وہ سارا وقت سیر کرنے میں، روٹی کھانے میں، دنیا کمانے میں، اور اس جہاں کی نعمتیں دیکھنے میں ضائع کر دے، اور جس جہاں میں اس نے واپس جانا ہے وہاں پہ کچھ بھی حاصل نہ کرے، اس سے بے وقوف انسان کون ہو سکتا ہے؟ مولانا روم نے یہ مثال دے کر انسان کی زندگی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت تجھے زندگی کے اندر بھیجا ہے، زندگی دے کر بھیجا ہے، اس جہاں کے اندر بھیجا ہے تاکہ تو ہیرے جواہرات اکٹھے کرے، اور وہ ہیرے جواہرات تیری نیکیاں